اختلاف رائے تو حسن ہے، اختلاف رائے تو گیٹ وے علوم کی نئی جوہتیں دریافت کرنے کا، کھوج بینی کرنے کا۔ اختلاف رائے ایک پراپر علم ہے اور اس میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آپ کسی سے ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ نے واقعی کچھ سیکھنا یا سکھانا ہے تو آپ نے اس پرسن کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہونا، آپ نے اس کے ساتھ انسلٹنگ بیہیو نہیں کرنا، اس کی عزت نفس کو آپ نے مجروح نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کی بات چاہے سونے کے پانی سے لکھنے والی کیوں نہ ہو، اگلا بندہ اسے ڈسٹ بین میں پھینک دے گا، کیونکہ آپ نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو عمومی طور پہ اختلاف کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اختلاف کرنے کے چکر میں یہاں لوگ نفرتیں پال لیتے ہیں، دشمنیاں پال لیتے ہیں، کیونکہ وہ نیچا دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو۔ اختلاف رائے کو بطور علم سیکھنا پڑے گا ہمیں، نارمل رہنا سیکھیں، اعتدال سیکھیں۔ اگر اتفاق سے آپ دوسروں سے کوئی 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو پھر اس انفارمیشن کو ہضم کرنا سیکھیں۔ میں جانتا ہوں انفارمیشن کی ایک خاص تاثیر ہے، جاننے کا ایک نشہ ہوتا ہے، جیسے دولت کا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے، جیسے اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، علم کا بھی ایک پورا نشہ ہوتا ہے، ایک پورا سحر ہے جاننے کا۔ استغفر اللہ۔ اور علم کے تکبر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب کسی بندے کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن آ جاتی ہے نا تو پھر وہ بڑا اچھلتا ہے۔ اگر اس نے 2-4 کتابیں پڑھ لے کوئی بندہ، تو ہم بھی جب نوخیز طالب علم تھے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کرم نوازی کی، استادوں نے ہمارے کینوس کو وسیع کیا، انہوں نے سکھایا، انہوں نے بتایا کہ پتر انج نہیں ہوتا۔ آپ نے 4 کتابیں پڑھ لیا تو آپ کو لگنے لگا کہ آپ کے پاس تو بڑا علم ہے، آپ نے ذوق میں آگہی پیدا کر لیا اپنے اندر۔ آپ کو دلچسپ ضرور لگ رہا ہوگا یہ سب، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو نہ پتہ ہو جو آپ کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے آپ کو ذوق میں آگہی ہونے لگا ہے۔ لیکن اس پہ اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیوں پلی دنیا پئی ہے پتر، دنیا بڑی وسیع ہے، اور یہ جو انفارمیشن کا سمندر ہے یہ بہت گہرا ہے۔ آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان کے انٹائی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ کے آرگیومنٹس کے انٹائی آرگیومنٹس بھی موجود ہیں، آپ کے نظریے کے متضاد نظریات بھی موجود ہیں، آپ کے کلچر کے متضاد کلچر موجود ہیں۔ ذرا گہرا غوطہ لگاؤ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ایک طرف ریلیجنز ہیں تو دوسری طرف ایتھزم بھی ہے، اگر ایک طرف کیپٹلزم ہے تو دوسری طرف کمیونزم بھی ہے، اگر ایک طرف اقبال اور غزالی ہیں تو دوسری طرف فرائیڈ اور مارکس بھی ہیں، ایک طرف کے ہیرو دوسری طرف والوں کے ولن ہیں۔ وہ ایک طرف بخاری کو مستند مانا جاتا ہے، دوسری طرف بخاری کو مانتے نہیں ہیں لوگ، ایک طرف کسی کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف لعن طعن ہو رہی ہوتی ہے۔ اختلاف ختم نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں، 5 ارب لوگ آپ کے خدا کو نہیں مانتے، آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، آپ کے رسول کو نہیں مانتے، تو کیا کریں گے؟ ان کے گلے کاٹ دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا۔ اختلاف تو رہنا ہے اور اختلاف آپ ضرور کریں، لیکن اختلاف کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ 99% لوگوں کا عمومی طور پہ یہ مسئلہ ہے، جنونی ہو جاتے ہیں کہ اگلے بندے کو قائل کر کے چھوڑنا ہے۔ تو من جو میں کہہ رہا ہوں تینوں میں منوا کے چھڑنا ہے۔ وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ آپ سے ایگری کرے، وہ آپ سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہر بندے کے اپنے ٹیسٹ آف بڈز ہیں، ہر بندے کا ایک اپنا کینوس ہے، ہر بندہ چیزوں کو الگ معیار پہ پرکھ رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ ڈش جو ہو مجھے وہ بالکل پسند نہ ہو سکتا ہے آپ کو بھنڈی بڑی پسند ہو سکتا ہے مجھے بھنڈی پسند نہ ہو۔ آپ کے اپنے ٹیسٹ آف بڈز ہیں، میرے ٹیسٹ آف بڈز اپنے ہیں۔ میرا پالا اور طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے، آپ کا پالا اور طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ اب سنی شیعہ اہل حدیث دیوبند والی ایک جو بحث چل رہی ہوتی ہے، میری آڈینس ہی وہ نہیں ہے، میرے دوست بھی وہ نہیں ہے، ہم نے کبھی وہ بحث کی نہیں۔ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے سوال ہی تصور خدا کو لے کے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سوال نظریات کو لے کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو مجھ سے وہ بحث ہوتی بھی نہیں۔ سنی شیعہ وہابی دیوبندی والی مجھ سے نہیں ہوتی، میرا کینوس ہی وہ نہیں ہے، میرا میدان وہ والا نہیں ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے ویسی بحث کریں گے تو میں پھر اور طرح کے ڈس ایگریمنٹ کروں گا نا، تو آپ کو پھر وہ ایکسیپٹ کرنے ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر آپ ہسٹوریکلی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ملحدوں کے ساتھ کتنی ہی دفعہ ڈیبیٹ ہوئی مولا علی علیہ السلام کی، لیکن آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق اپنے اس سٹینڈرڈ سے کبھی بھی نیچے نہیں آیا۔ ایک دفعہ اہل بیت کا زمانہ تھا، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، امام جعفر کے ساتھ بڑی ڈیبیٹس ہیں ملحدوں کی، اور ملحد جب بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک بلو دا بیلٹ آ کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ تضحیق کر رہے ہیں، لیکن ان کا مزاج ہی ایسا ہے، کیونکہ وہ ملحد جو ہوئے، ہمارے لیے وہ ہستیاں بہت متبرک ہیں نا، ان کے لیے تو کوئی نہیں نہ ہے۔
تو بلو دا بیلٹ آ کے عمومی طور پہ بات کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے ساتھ بہت سی ڈیبیٹس ان کی موجود ہیں، آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، اور امام نے پھر بڑی خوبصورتی سے وہ ٹیکل کرتے تھے انہیں۔ تو ایک دفعہ کوئی اور مسلمان تھا، اس کے ساتھ ملے کوئی 2-4 ملحد تھے، انہوں نے پھر اسی ٹون میں بات کی تو وہ جذباتی ہو گیا، وہ جو مسلمان تھا اس نے انہیں سنائی، کوئی 2-4 لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اپنے مذہب کی اخلاقیات کا ہی نہیں پتہ، ہم آپ کے امام سے کئی بار ملے ہیں، امام یعنی امام جعفر صادق، انہوں نے کہا ہم کئی بار ملے ہیں ان سے اور ہم ان سے ایسا ہی سوال کرتے ہیں، لیکن وہ تو کبھی ایسے ریاکشنری نہیں ہوئے، آپ کیوں اتنے ریاکشنری ہو رہے ہیں؟ بلکہ الٹا وہ تو ہمارے سوال بڑے تحمل سے سنتے تھے اور بعد میں ایسا جواب دیتے تھے، ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ کسی اہل علم نے جواب دیا ہے۔ تو آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اپنے مذہب کی اخلاقیات کا نہیں پتہ، جائیں آپ اپنے امام سے سیکھ کے آئیں کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، کئی دفعہ نا ایسے آرگیومنٹ آتے ہیں ذہن میں، ڈیبیٹ کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسے جواب ذہن میں آتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے نا کہ بندہ اگلے بندے کا منہ بند کر سکتا ہے وہ جواب دے کے۔ تو استاد صحیح فرماتے ہیں کہ اسی وقت جب یہ والا لمحہ آ جائے نا کہ آپ کے پاس ایسا جواب ہو جو اگلے بندے کا منہ بند کر دے، آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو، ایسا آرگیومنٹ ہو کہ وہ اگلے بندے کو خاموش کروا دے گا اس وقت، تو اس وقت آپ نے علم کو ضبط کر لینا ہے، وہ اس کے منہ پہ نہیں مارنی وہ دلیل، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، آپ نے ضبط کر لینا ہے، نہیں جواب دینا اس وقت۔ جیسے غصے کے بارے میں نا، غصے کو ضبط کر لینا ہے، غصے کو پی جانا ہے، اور وہ بہادر ہے۔ اور غصہ آندہ کہندے تے پلا مارے بندے تے غصہ آندہ ہے، تگڑے بندے تے کدی غصہ آیا ہے؟ غصہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اپنے سے طاقتور بندے پہ کوئی نہیں آتا نا، مارے بندے تے آندہ ہے۔ تو جس پہ بس چل رہا ہوتا ہے وہاں ہی بس نہیں چلانا، یہی صوفیاء کا درس ہے، یہی اولیاء بتاتے ہیں، اللہ کے بندے یہی بتاتے ہیں نا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تحلیل نفسی کر رہے ہیں، جتھے وس چلدا ہے اوتھے ہی نہیں چلانا، جتھے نہیں چلدا اوتھے تسی چلا کیویں سکدے ہو؟ تو جتھے غصہ آندا ہے اوتھے ہی تے نہیں آنا چاہیے، اپنے تو مارے بندے تے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتھے جتھے جواب آ گیا سی نا، منہ بند کرنے والا جواب، اوتھے جواب نہیں دینا، کیونکہ یہ جو بات تمہارے ذہن میں آئی ہے نا، یہ بات بہت قیمتی ہے، اس بات کے اندر طاقت ہے کہ وہ دل بدل دے گی، وہ دل بدلنے والی بات ہے، تو اسے منہ بند کرنے پہ ضائع نہ کرو۔ اگر منہ بند کرنے پہ وہی بات کہہ دو گے تو وہ بندہ ڈسٹ بن میں پھینک دے گا اتنی بڑی بات۔ تو جب صحیح وقت ہوا پھر وہ بات بتانا اس سے، اور اللہ سے دعا کرنا پھر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات اپنا اثر کرے اور اس کا دل بدل دے۔ صوفیاء کہتے ہیں، مولانا روم نے غالباً کہا تھا کہ علم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کب کہنا ہے۔ تو علمی اختلاف کو انجوائے کرنا چاہیے، یہ کوئی جنگ نہیں ہوتی جیسے مناظروں میں ہمارے مولوی صاحبان نے بنائی ہوتی ہے۔ تھوڑے دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست نے واٹس ایپ دوتے بھیجا مینوں 12-15 منٹ تک کلپ سی، مناظرہ تھا وہ کسی کا۔ آپ یقین کریں مجھے اریٹیشن ہونے لگ پڑی 2 منٹ دیکھ کے، میں ویسے بھی تھوڑا سا سینسٹیو آدمی ہوں، تو مجھے پسند نہیں ہے یہ لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ جس میں بدتمیزی تک بات آ جاتی۔ وہ گالیاں نکال رہے تھے بیٹھے، اچھا دکھا کتابیں کھول کھول کے اسلامی کریکولم دکھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، بدتمیزی۔ اور اوپر سے میرا بیلی مینوں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا علمی آدمی ہے، میں کٹا علمی آدمی ہے، اسے یہی نہیں پتہ کہ بات کیسے کرنی ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، یہ کائے کا علمی آدمی ہے۔ تو ہمارے ریلیجیسلی ایسا سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی خیر چل رہا ہوتا ہے۔ تو میرا تو مزاج بڑی ایک ٹائم بعد ڈیولپ ہوا ایسا کہ میں تو بحث نہیں کرتا، میرے پاس تو کوئی صاحب آ جائے نا تو وہ بحث کرنے لگے، میں انہیں کہتا ہوں مجھے ہرانے آئے ہیں آپ، میں ہار گیا ہوں، اب آپ جائیں۔ یہ نہیں کہ نہیں کرنا، اگر ہرانے آئے تو بھائی ہار گئے ہیں، اس میں اتنا وقت ضائع کرنے کی کون سی بات ہے؟ بحث حاصل ہی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اختلاف جو ہے نا، علمی اختلاف، اسے انجوائے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی جانتا ہے کہ اختلاف کیسے کرتے ہیں، وہ اگر کسی کو ان 8 فلیگز کا پتہ ہے کہ ڈس ایگریمنٹ کے جو 8 فلیگز ہیں ان کے تحت کیسے اختلاف کرتے ہیں۔ ہاسٹل میں میں رہا ہوں، ہاسٹل کے ایک ہی کمرے کے اندر میرے ساتھ ایک بندہ وہ بھی رہتا تھا، وہ ایتھیسٹ تھا، ایک بندہ پرو لبرل سیکولر نظریات کا حامل تھا، ایک بندہ تھوڑا سا انٹائی ریلیجیس معاملات کا حامل تھا۔ ہم ایک جگہ پہ رہے ہیں، پھر وقت گزارا تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، کوئی جیسے مرضی بدل جائے، لیکن کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، ہم باہر لگایا ہوا تھا کتابوں کا، ہم نے ایک جگہ پہ کتابیں چھت تک، زمین سے لے کے چھت تک کتابیں ہماری پڑھی ہوئی تھی، سب کی مکس ہی پڑھی ہوتی تھی۔ تو ہم نے تو وہاں پہ اس طرح کی بھی ہارمنی پیدا کی ہوئی تھی کہ کوئی بات نہیں، مل کے وہاں پہ گپیں ہانکتے تھے، بحث کرتے تھے اپنے نظریات کو لے کے، لیکن وہ مزیدار بحث ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوتی تھی، لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پہ تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد بندے لڑنے لگ پڑتے ہیں
کہ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋता ऐसा बंदा का।